اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ سب سے پہلا جو انڈر لائن ورڈ ہے وہ ہے بے اسم، ساتھ نام کے، یا آپ کہہ سکتے ہیں نام سے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ نام کی حقیقت اس چیز کی صفات ہوتی ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں ایٹریبیوٹس۔ جنرلی تو ہم نیم کہتے ہیں، بٹ نیم از اے ریپرزینٹیٹیو آف دا ایٹریبیوٹس۔ اللہ خالق اور مالک حقیقی کا ذاتی نام ہے، پرسنل نیم آف آر کریٹر۔ الرحمن، اس کا روٹ ہے رحم، جس نے رحم فرمایا اور آئندہ بھی فرمائے گا۔ اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جس نے رحم بنایا، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں رحم والا، کمپیشنٹ۔ الرحیم، اس کا روٹ بھی رحم ہے، جو رحم فرما رہا ہے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو رحم چلا رہا ہے، مرسیفل۔ اب یہ آیت تسمیہ کہلاتی ہے اور قرآن کریم کی تلاوت اور کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں یہ آیت ہر سورہ سے پہلے دی گئی ہے، سوائے سورہ التوبہ۔ تاہم سورہ نمل کے شروع میں بھی ہے اور اس کے متن کی آیت نمبر 30 میں بھی ہے۔ اس طرح مجموعی طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات 114 بار قرآن کریم میں آئے ہیں، اور یہ وہی نمبر ہے جو قرآن کریم کی سورتوں کا ہے۔ ان کلمات کو خطوط سے پہلے لکھنا نبیوں کا شیوا رہا ہے، جیسے سورہ نمل آیت نمبر 30 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ملکہ سبا کو لکھے جانے والے خط کے حوالے سے ذکر ہے۔ بے شک یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور بے شک یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت ہمیشہ مختلف ریاستوں کے سربراہوں کے لکھ کو بھیجے گئے خطوط کے شروع میں لکھی، اور انہوں نے ہمیں بھی اس بات کی تلقین کی کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اور تلاوت قرآن سے پہلے یہ ضرور پڑھی جائے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے یا کسی بھی کام کی شروع کرنے سے پہلے یہ کلمات پڑھنے کی کیا حکمت ہے؟ تھوڑا سا غور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اور دو صفات الرحمن اور الرحیم جو ہیں ان کا ذکر ہے۔ تو پہلے ہم تھوڑی دیر اللہ کے نام کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو نام ہے جس سے ہمارے خالق نے اپنا تعارف کروانے کے لیے استعمال کیا، جیسے کہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں ارشاد ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، نہیں ہے کوئی الہ میرے سوا، بس میری ہی عبدیت کرو اور قائم رکھو صلاۃ میری یاد کے لیے۔ اور یہ نام قرآن کریم کے نزول سے پہلے بھی عرب استعمال کیا کرتے تھے، اور اس نام کو خالق اور مالک حقیقی کائنات کے لیے استعمال کرتے تھے، قطع نظر اس کے کہ وہ لوگ مومن تھے یا غیر مومن، ہر کوئی اس حقیقت پہ یقین رکھتا تھا، اور اللہ وحدہ لا شریک کے لیے یہی نام استعمال کیا جاتا۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 61 اور 63 میں بیان کیا ہے۔ 61 نمبر جو آیت ہے اس کا مفہوم ہے، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے تخلیق کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور مسخر کر رکھا ہے شمس و قمر کو، تو ضرور کہیں گے اللہ، تو کہاں الٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 63 کا مفہوم ہے، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے نازل فرمایا آسمانوں سے پانی،
سو زندہ ہو جاتی ہے زمین بعد اپنی موت کے، تو ضرور کہیں گے اللہ، کہیں الحمدللہ۔ ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اب ذرا الفاظ جو ہیں الرحمن الرحیم، یہ دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں، اور الرحمن وہ نام ہے جو ان صفاتی ناموں میں سے سب سے پہلے آتا ہے، اور اس کے امیڈیٹلی بعد یا فوراً بعد جو نام ہے وہ ہے الرحیم، اور ان دونوں کا روٹ ایک ہی ہے، رحم۔ اور یہ دونوں اوصاف تخلیق کے نظام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہر تخلیق کو نشو و نما پانے کے لیے رحم مادر میں بھی اور اس دنیا میں آنے کے بعد بھی جو کچھ درکار ہوتا ہے وہ یہی دونوں اوصاف فراہم کرتے ہیں۔ اور رحمان کی صفت مخلوق کو تخلیق کرتی ہے اور ان کو ان تمام تر صفات سے آراستہ کرتی ہے جو اس کے مقصد تخلیق کو پانے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے حوالے سے غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسی صفت نے ہمیں ماں کے پیٹ میں تخلیق کیا، مختلف صلاحیتوں سے آراستہ کیا، اور زندگی کے اگلے مرحلے میں بھی یہ ایسا ہی کرے گی، جیسا کہ سورہ ملک آیت نمبر 23 میں ارشاد ہے، کہہ دیں وہی جس نے تمہاری نشو و نما کی اور بنا دی تمہارے لیے سماعت اور بصارت اور دل، قلیل ہے جو شکر تم کر رہے ہو۔ اور سورہ ملک کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہے، کہہ دیں وہی ہے جس نے تمہیں پھیلا دیا ہے زمین میں اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاتے ہو۔ صفت الرحیم تخلیق شدہ مخلوق کو اس کی زندگی میں درکار تمام وسائل مہیا کرتی ہے۔ یہ وہ صفت ہے جو اب ہمارا خیال رکھے گیا ہے اور ہمیں ہر طرح کے وسائل مہیا کر رہی ہے۔ یہ مختصر سی آیت اس بات پہ روشنی ڈالتی ہے کہ اب اللہ رب العزت نے یہ کائنات انتہائی محبت اور پیار سے تخلیق کی ہے، اور یہ پیار، رحمت اور مہربانی مستقل بنیادوں پہ جاری ہے۔ ان تمام مفاہیم کو جب آپ ذہن میں رکھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے، اپنے احد اور مالک حقیقی اللہ تعالیٰ کے نام سے جس کی رحمت کے جوش نے تخلیق کیا اور جس کی عظیم نعمت ازل تا ابد ساری کائنات میں جاری و ساری ہے، میں اپنے کام کا آغاز کرتا ہوں۔ یہ مختصر سا جملہ اس کائنات کے خالق و مالک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور خالقیت کا اقرار بھی ہے، اور اس میں اللہ کے اسماء الرحمہ کو واسطہ بنایا گیا ہے، اور یہ جملہ برکتوں اور رحمتوں کی ایک دعا بھی ہے۔ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو دراصل اللہ کی بندگی کا اقرار کرتے ہوئے اپنے کاموں میں اس کے اسماء الرحمہ کا واسطہ لاتے ہیں، اس سے حفاظت، برکت اور صحت مانگتے ہیں، اور اپنے کام یا اپنے کوششوں کے معنی برخیز نتیجے اور عافیت کی دعا کرتے ہیں، اور یہ سارے نکات رحمت کے اجزاء ہیں۔ آئیے اپنی دعاؤں کا آغاز، اپنی تعلیم کا آغاز، اپنے کاموں کا آغاز، اپنے فہم کا آغاز، اپنے ادراک کا آغاز، اپنے وجدان کا آغاز، اپنے انجام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کر اس دعا سے کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، دلوں کی فکر کو دور کر دینے والے، غموں کو کھول دینے والے، اے بے قراروں کی پکار سننے والے، اے دنیا و آخرت میں رحمت فرمانے والے رحمان، دونوں جہانوں میں رحم کرنے والے رحیم، مجھ پہ تو ہی رحم فرمائے، تو مجھ پہ رحم فرما، ایسی رحمت فرما جو تیرے سوا سب سے مجھے بے نیاز کر دے۔ ہمیں اپنے حبیب کی وساطت سے قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرما، ہمیں یا رب اللہ العلی العظیم صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وعلی آلہ وسلم۔